ابلیس اور انسان کی جنگ کے چھپے ہوئے حقائق ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوئی ہے اور ہر انسان کی زندگی میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو انسان کے خلاف ہمیشہ فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہی میں ڈالنا ہے اور وہ کبھی تھکتا نہیں۔ شروع سے ہی ابلیس کا انسان کے ساتھ مقابلہ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے فرشتوں کے سامنے سجود کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا اور کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو انسان اور ابلیس کے درمیان شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ انسان کی آزمائش کرے۔ ابلیس کے پاس کئی حربے ہیں جو انسان کو بہکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابلیس انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ شروع کرواتا ہے اور پھر بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے وسوسے اکثر انسان کے دماغ میں آہستہ آہستہ گھس جاتے ہیں اور انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی فتنہ میں ہے۔ مثال کے طور پر وہ انسان کو جھوٹ بولنے کی طرف لے جاتا ہے یا حسد اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان کو غصہ دلانے اور صبر ختم کرنے کے لیے ہمیشہ چالیں چلتا رہتا ہے۔ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہر انسان کو اس کے خلاف تیار رہنا ضروری ہے۔ شیطان کے سب سے خطرناک حربے وہ ہیں جو انسان کی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، جیسے غرور، لالچ، غصہ یا حسد۔ ابلیس انہی کمزوریوں کو دیکھ کر حملہ کرتا ہے۔ وہ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ یہ کام کوئی حرج نہیں یا یہ گناہ چھوٹا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وجہ سے انسان اکثر بغیر سوچے سمجھے گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ابلیس کے فریب میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس کا پیچھا کرو اور اس کے اثر سے بچو۔ یہ دشمن صرف دشمنی ہی نہیں بلکہ انسان کے لیے آزمائش بھی ہے جسے پار کرنا ضروری ہے۔ انبیاء اور صالحہ کی زندگی میں بھی ابلیس کی کوششیں دیکھنے کو ملیں، مگر وہ اللہ کی ہدایت پر قائم رہ کر ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ انسان کی زندگی میں شیطان کی جنگ مختلف طریقوں سے نظر آتی ہے۔ کبھی یہ فطری خواہشات کی صورت میں ہوتا ہے تو کبھی یہ معاشرتی دباؤ کے ذریعے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت اور دعا کے ذریعے اپنی حفاظت کرے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو انسان کو شیطان کے وسوسے سے بچاتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ابلیس انسان کو دھوکہ دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ وقت نہیں ہے عبادت کا یا تمہارا حال ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے بہانے انسان کو اصل مقصد سے دور کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت ہوشیار رہنا ضروری ہے اور اپنی زندگی میں عبادات اور نیک اعمال کو معمول بنانا چاہیے تاکہ ابلیس کے فریب کا شکار نہ ہو۔ شیطان کی چالیں کبھی کبھی اتنی نفیس ہوتی ہیں کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے یا اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالتا ہے، یہ سب ابلیس کی چالیں ہیں جو دل میں وسوسے ڈال کر انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کی روحانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پر قابو رکھے اور اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرے۔ قرآن اور سنت میں ذکر ہوا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اسے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ نیک اعمال، صبر، شکر اور دعا انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں اور دل کی طاقت بڑھاتے ہیں۔ شیطان ہر وقت انسان کے سامنے فریب کی صورت میں آتا ہے اور انسان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی جنگ ابلیس کے ساتھ صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی بھی ہے۔ دل کے معاملات اور نیت کی پاکیزگی بہت اہم ہے۔ ابلیس اکثر انسان کی نیت پر حملہ کرتا ہے، وہ اچھے کام کو بھی بری نیت کے ساتھ کرنے پر اکساتا ہے تاکہ انسان کا عمل بے اثر ہو جائے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اور نیت کی صفائی پر توجہ دے۔ شیطان کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ جب انسان روزانہ قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے تو ابلیس کے اثرات کمزور ہو جاتے ہیں۔ دعا اور عبادات انسان کو مضبوط کرتے ہیں اور دل کی روشنی بڑھاتے ہیں۔ انبیاء اور صالحہ کی مثالیں انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ ہر آزمائش کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی کامیابی ہے۔
انسان اور ابلیس کی جنگ ایک مسلسل امتحان ہے اور ہر انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ابلیس ہر دور میں موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے، اس کی چالیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن قرآن اور سنت کی تعلیمات ہمیں ہر وقت محفوظ رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور شیطان کے وسوسوں سے خود کو بچائے۔ انسان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اعمال اور دعا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ابلیس کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ ہر انسان کی روزمرہ زندگی میں ابلیس کی کوششیں موجود ہیں، لیکن ایماندار انسان ان سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنی روحانی طاقت کو بڑھا سکتا ہے۔ شیطان انسان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر موقع پر اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کی عقل، دل اور نیت کی پاکیزگی اسے کامیاب بناتی ہے۔ اللہ کی یاد اور نیک اعمال انسان کو مضبوط کرتے ہیں اور ابلیس کے وسوسے سے بچاتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، دعا اور نیک اعمال کو معمول بنائے تاکہ ابلیس کی چالوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، مگر ہر انسان جو اللہ کی طرف رجوع کرے اور ایمان کی روشنی میں زندگی گزارے وہ کامیاب ہوگا۔ ابلیس کی ہر چال کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ یہ چھپے ہوئے حقائق ہر انسان کو سمجھنے چاہیے تاکہ وہ اپنی روح کی حفاظت کر سکے اور زندگی میں صحیح راستے پر قائم رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور ہدایت دی ہے تاکہ وہ ابلیس کے فریب سے بچ سکے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔